دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ پر اتار دیتے، فرمایا کہ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اس کتاب کے اندر جو جلال ہے، جو عظمت ہے، یہ مقام ہے، وہ پہاڑ اس جلال کی تاب نہ لاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حالانکہ پہاڑ ایک بہت بڑی طاقت اور ہمت والی چیز ہے کہ جس کو بڑی بڑی مشینیں توڑتی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی پاور والی کتاب ہے، ایسی جلال والی کتاب ہے کہ اگر قرآن پاک کی آیات پہاڑ پر نازل ہو جاتی تو وہ پہاڑ جو ہے قرآن کے اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ اللہ ہم تیری عرش کا وزن اٹھا لیں گے، ستاروں کا وزن اٹھا لیں گے، سورج کا وزن اٹھا لیں گے، اور تیری جتنی بھی خدائی ہے اس کا وزن اٹھا لیں گے، لیکن قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ بڑے بڑے پہاڑ میں اپنے اوپر برداشت کر لوں گی، انسان بسیں گے، جو کچھ عمارتیں جو کچھ بنے گا وہ میں اٹھاؤں گی، لیکن قرآن کی جو جلالیت ہے میں اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں جو مخلوقات ہیں ان کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا،
ان سب نے ان کے وزن کے اٹھانے کا انکار کر دیا۔ یہ 23واں پارہ ہے، 22واں پارہ ہے، 22واں۔ فرمایا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب اس کتاب کو اللہ نے انسان کے سامنے پیش کیا تو انسان نے اس کتاب کو اٹھانا جو ہے اس کی حامی باندھی اور کہا کہ اللہ میں اس کو پڑھوں گا، میں اس کو یاد کروں گا، میں اس کو اٹھاؤں گا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، فرمایا کہ انسان بڑا بھولا بھالا ہے، بڑا سیدھا سادہ ہے، اس نے اپنے انجام کا اعتبار نہیں کیا اور اللہ کے دین کو قبول فرما لیا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگے کہ کہیں کوئی آیت رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے، بھول نہ جائے۔ تو مجھے یہ واقعہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ ہم نے آپ کو پڑھانا ہے، ہم نے آپ کو یاد کروانا ہے، آپ کا کام صرف پڑھنا ہے، آپ کوئی آیت نہیں بھولیں گے۔ فَلَا تَنْسَىٰ، بس آپ نہیں بھولیں گے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ چیزیں جو اللہ چاہے گا۔ ایک آیت کے اندر فرمایا کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت والے ہیں۔ اس قرآن کی جو حفاظت ہے، الفاظ کی، اس کی زبر زیر کی اور اس کے مضمون کی، اس کے معنی کی، فرمایا کہ وہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جتنی کتابیں آئیں، کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائی۔ تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں دیں اور فرمایا کہ تم جانو، یہ کتاب جانے، تمہاری حفاظت جانے، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ دین جو ان کو مل رہا ہے وہ قیامت تک نہیں ہے، وہ منسوخ ہونے والا علم ہے، منسوخ ہونے والا دین ہے، لیکن جو دین امت محمدیہ کو ملے گا، جو کتاب امت محمدیہ کو ملے گی، وہ ہمیشہ رہے گی قیامت تک۔ قیامت کے بعد، جنت میں جانے کے بعد یہ کتاب انسان کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا پڑھا لکھا عقل مند انسان بیٹھا ہوا۔ ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے دعوت دی کہ تم اسلام کو قبول کر لو، تو کہنے لگے کہ میں اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آیا، وہ اس کو کتابت کا شوق تھا، اور وہ آیا اور بادشاہ کو آ کر کہنے لگا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا کہ اس کی وجہ، کہنے لگا کہ میں نے تورات کی کچھ چیزیں لکھی اور میں نے دکاندار کو دے دی کہ یہ آپ بیچ دیں۔ اس نے بڑے شوق سے وہ لی اور اپنی کتاب میں اپنی دکان میں رکھ لی۔ میں نے تورات کی دی، میں نے انجیل کی دی، زبور کی دی، بڑے شوق سے رکھ لی۔ جب میں قرآن پاک لکھ کر اس دکان کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ پہلے میں اس کی تحقیق کروں گا کہ اس کی کتابت صحیح کی ہے، کہ زبر زیر کا فرق تو نہیں ہے، پھر میں قبول کروں گا۔
کہنے لگے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل علی قلبک، ہم نے آپ کے دل پہ اس قرآن کو نازل کیا، اور پھر آپ نے آگے اپنی امت کے سامنے اسی حالت میں قرآن کو لے کر آئے، اور پھر صحابہ نے آپ سے قرآن سنا، پھر صحابہ نے اس قرآن کی اپنی جان دے کر، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا کر، ہجرت کر کے اس قرآن کی حفاظت کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو لکھوایا، اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ کے یہ ذمہ داری لگائی، ابی بن کعب کی ذمہ داری لگائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو اپنی حفاظت میں لیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس قرآن کو لکھ کر ایک نسخے میں پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور آج تک وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ہر دور کے اندر لوگوں کو پیدا کیا، صحابہ کو پیدا کیا قرآن کی حفاظت کی، اہل بیت نے اپنی قربانیاں دی، اپنے خاندان کو ذبح کروا دیا قرآن کی حفاظت کی، اور فقہا نے قرآن کے مسائل لکھ کر امت کے سامنے رکھے اور قرآن کی حفاظت کی، مفسرین نے قرآن کی تفسیریں کر کے قرآن کی حفاظت کی، محدثین نے قرآن کی تشریحات میں حدیثیں بیان کر کے قرآن پاک کی حفاظت کی، اور اسی طرح سے علماء نے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، ان کو نصیحتیں کی کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، انہوں نے اس طرح حفاظت کی۔ اسی طرح سے لوگوں نے درسگاہوں میں بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات کی تنہائی تک وہ درسگاہوں میں بیٹھتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے۔ ان قاریوں نے قرآن کے اوپر محنت کر کے حفاظت کی، تنخواہیں نہ ہونے کے برابر، لیکن ایک اخلاص، ایک جذبہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اسی کے مطابق انہوں نے قرآن کی خدمت کی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، اور اللہ نے یہ سبب بنایا، اور کاتبوں نے قرآن کو لکھ کر قرآن پاک کی حفاظت کی، اور جن کو اللہ نے مال دیا انہوں نے مدرسے بنائے اور وہاں پڑھنے کی جگہ مہیا کی، اور اپنا مال خرچ کر کے انہوں نے قرآن پاک کی حفاظت کی، اور اللہ لوگوں سے کام لے رہے ہیں۔ دنیا کے خوش نصیب ہیں وہ انسان کہ جن کا وقت قرآن کی حفاظت کے لیے لگتا ہے، جن کا مال قرآن کی خدمت میں لگتا ہے، جن کے بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ والدین دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کے بچوں کا تعلق قرآن سے ہے اور جن کا تعلق قرآن سے ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں اکثر، اگر ہم نہ بھی قرآن پڑھیں، اگر ہمارے بچے نہ بھی قرآن پڑھیں، ہم نہ بھی قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، تو قرآن پھر بھی باقی رہے گا۔ جب ابرہہ بہت بڑا لشکر ہاتھیوں کا لے کر خانہ کعبہ پہ حملے کے لیے آیا، عبد المطلب نے ابرہہ کو کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے آپ جانیں، اور اپنے فوج اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے مکروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے اللہ تو نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کون سی مخلوق بھیجی؟ نہ فرشتے بھیجے، نہ جن بھیجے، نہ کوئی ہاتھی بھیجے، نہ شیر بھیجے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ایک چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے،
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہ و بربادی کے لیے ان پرندوں کے پنجوں میں کنکریاں تھی اور جو ان کے اوپر پھینکتے تھے ہوا میں، اور ڈرون حملے ان کے اوپر کیے اللہ تعالیٰ نے، ان پرندوں نے۔ سائنس نے آج ڈرون جہاز تیار کیے، لیکن اللہ نے کئی ہزار سال پہلے یہ ایک انسان کو نمونہ پیش کر کے دیا کہ اس طرح بھی حملے ہوتے ہیں، اور وہ ہوا میں اڑ کر ان کے اوپر حملے کرتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا اور جو اپنے آپ کو زمین کا بادشاہ سمجھتا تھا اور جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے، میرے آنکھوں کے اشارے سے یہ دنیا کا نظام چلے گا، فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے جو دن رات قرآن کی حفاظت میں ہے، جن کی دن رات قرآن سے محبت میں گزرتی ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک پاؤں پہ بیٹھ کر قرآن کو یاد کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر بغیر کھائے پیے وہ اپنے استاد کو دو زانو ہو کر وہ اپنے استاد کو سبق سناتے ہیں، پھر اس کے بعد 11-12 بجے تک وہ کلاس میں بیٹھتے ہیں، بار بار ہلتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، ہلتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، استاد ڈانٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پابندی سے پڑھتے ہیں، پھر ظہر سے لے کر عصر تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک وہ اس قرآن کو یاد کرتے ہیں، بار بار ایک آیت کو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، پھر رات کو وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، پھر رات کو جب صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں ان کی زبان سے پھر وہی قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہی پیچھے سے کبھی سناتے ہیں، کبھی آگے سناتے ہیں، کبھی سبق سناتے ہیں، کبھی سب کی پارہ سناتے ہیں، کبھی منزل کو پھیرا دیتے ہیں، کبھی منزل یاد کرتے ہیں۔ خوراک کیا ہے ان کی؟ پورے ہفتے میں ان کی خوراک کیا ہے کہ ایک پانی والا سالن ان کی خوراک ہوتی ہے، ایک دال ان کی خوراک ہوتی ہے، مدرسے کی جو روٹیاں پکائی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اور وہ بچے کون ہیں میرے بھائیوں؟ جاؤ مدرسے میں جاؤ، خدا کی قسم میں تمہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ایک مدرسے کا وزٹ کرو، تمہیں 80% وہ بچے ملیں گے جو غریب ہوں گے، تمہیں 50% بچے وہ ملیں گے جو بازاروں میں آوارہ قسم کے پھرتے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو گلیوں سے اٹھا کر، اللہ نے ان کو کبوتر بازی سے ہٹا کر، اللہ تعالیٰ نے ان کو آوارہ گرمی سے ہٹا کر، اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایک قسم کے بیکار بچے تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر اللہ نے ان کے سامنے قرآن کھول کر رکھ دیا، اور وہ پڑھتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ جاؤ، میں نے بڑی ریسرچ کی اس بارے میں، اور بڑی اس بارے میں ہمارا تجربہ ہے 18 سال کا کہ قرآن پڑھائی، قرآن کی پڑھائی پہ ماں باپ کا کوئی خرچہ نہیں، قرآن فری، اور جس جگہ پہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ جگہ فری، بجلی کا بل فری، استاد فری، اور جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کوئی اللہ والے ہوتے ہیں جو چھپ چھپا کر ان کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ خوش نصیب بچے ہیں جن کو اللہ قرآن کے لیے قبول کرتا ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کرتا ہے، وہ دنیا کے خوش نصیب بچے ہیں۔ آج میں نے ایک تشریح پڑھی، اللہ کی قسم میں حیران ہوں، ایک آیت کے اندر 22ویں پارے کے اندر، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جب کچھ لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا وہ اس وقت کھڑے ہوں گے، وَقَالُوا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا،
کہیں گے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے اس سائڈ پہ لگایا نہیں تھا، ہمیں دین سکھایا نہیں تھا ہمارے ماں باپ، ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے بتایا نہیں تھا کہ قرآن بھی پڑھ لو۔ بلکہ دکھ ہوتا ہے کہ اسکول میں جب چھٹی لینا درخواست لکھتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں 100-125 بچے پڑھتے ہیں، کبھی کسی کی درخواست نہیں، چھٹی چاہیے بس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک سکول کھلے ہیں مائیں اپنے پیکے نہیں جاتی، جب سکول کی چھٹیاں ہوئیں اور بچوں کو لیا اپنے پیکے چلے گئی کہ چلو یہ 2-3 مہینے وہاں گزارے، اور قاری کو بتانا بھی پسند نہیں کیا، پوچھنا بھی پسند نہیں کیا، پھر بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر والا کام ہے، ہماری تابعداری کریں۔ میں اپنے گریبان میں جہاں تک دیکھوں میں نے اس کو قرآن کا کتنا علم دیا ہے، قرآن پاک حفظ کرانے کے بعد میں نے اس کو قرآن کی سمجھ کتنی دی ہے۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں انسان کی ہر چیز موجود ہے۔ قرآن بتاتا ہے تم نے کامیاب کیسے ہونا ہے، قرآن بتاتا ہے تم نے جھوٹ چھوڑنا ہے، قرآن بتاتا ہے تم نے غیبت سے بچنا ہے، قرآن بتاتا ہے تم نے والدین کا احترام کرنا ہے، قرآن بتاتا ہے تم نے بہنوں کو حق دینا ہے، قرآن بتاتا ہے تم نے رشتہ داری کو نبھانا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ تم نے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، قرآن بتاتا ہے تم نے زنا سے بچنا ہے، قرآن بتاتا ہے تم نے ظلم سے بچنا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ تم نے یتیم کے مال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ بھائی بھائی ہے آپ اس میں صلح صفائی سے رہو، قرآن بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کسی کا کوئی مقام نہیں مگر وہ آدمی جو اللہ سے ڈرے گا اس کا مقام ہوگا، قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں کامیاب کون ہوگا، قرآن بتاتا ہے کہ تم نے قبر سے ڈرنا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ تم نے جہنم کی آگ سے ڈرنا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، قرآن بتاتا ہے کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیسے حالات ہوں گے، قرآن بتاتا ہے کہ تو پہلے کیا تھا، تو نے کس سے پیدائش لی، تیری پرورش کیسے ہوئی، تو جوان کیسے ہوا، قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں رزق کیسے دیا جا رہا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ کیوں ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ کیوں ہے، قرآن بتاتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا کیا تھی پھر دنیا کیسی ہوئی، قرآن بتاتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قرآن بتاتا ہے کہ آخر میں صرف ایک اللہ ہوگا، جب پڑھیں گے قرآن کا نور دل میں آئے گا، جب نور آئے گا اللہ کی پہچان ہوگی، جب اللہ کی پہچان ہوگی انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تمنا پیدا ہوگی، اور جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی خود بخود دین انسان کی زندگی میں آگے۔ کیا انسان کتنے ہیں اللہ کی قسم مجھے انسان اپنے گرے بھاگ میں 76 دیتے میں دن میں کتنا ٹائم قرآن پر دیتا ہوں، جواب خود مل جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وہ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو قرآن نہ سننے دو، قرآن سے دور کر دو ان کو، اور کہا کرتے تھے کہ ان کو قرآن سے دور کرو، شور مچاؤ۔ بلکہ ایک سردار آیا طفیل بن عامر دوسی، ابو جہل نے اس کو بڑا کھانا کھلایا اور ساتھ ہی کہا کہ ایک شخص ہے وہ ایک کلام پڑھتا ہے اس کا کلام نہیں سننا بلکہ اس کے کانوں میں روئیاں ڈالتی۔ اس نے کہا سنو تو صحیح، اور جب قرآن کی آیات اس کے کانوں میں پڑی اللہ نے کلمے کی توفیق دی، وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ میرے بھائیو ایک واقعہ میں صبح پڑھ رہا تھا،
کہ برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ قرآن کو لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کی زندگی سے نکالا ہے۔ 3 لاکھ فوج انہوں نے بر صغیر میں بھیجی، 3 لاکھ فوج، 6 مہینے انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا اور کہا کہ ہندوستان کی جو گلیاں تھیں ان میں خون اس طرح بہ رہا تھا کہ جیسے کہ دریا کا پانی، اور قرآن پاک سارے کے سارے اٹھا کر انہوں نے پانی میں ڈال دیے، اور دریاؤں کے پانی کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا سیاہی کی وجہ سے۔ بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن جو تھا ایک جگہ پہ ڈالتے ایک پل بن گیا دریا کے کروں کی وجہ سے۔ اتنا یعنی انہوں نے کوشش کی قرآن پاک کو ختم کرنے کی۔ پھر جو ان کا سردار تھا، ان کے پاس جو ان کی فوج کا بڑا افسر ہو گیا، کہا کہ ہم نے پوری جو تھی اپنی پوری محنت کی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم وزٹ کرتے ہیں۔ جب وہ بر صغیر کے وزٹ پہ نکلا، کہا کہ دہلی کے ایک گھر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہاں قرآن کی پڑھنے کی آواز آئی، وہاں قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کون ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ تو اسی وقت اپنی فوج کو وہاں کھڑے کیا، اندر ایک بھیجا اور ایک 8-9 سال کا بچہ اس کو پکڑ کر اس وزیر کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا کہ یہ قرآن سے نہیں پڑھ رہا، یہ زبانی پڑھ رہا ہے۔ ہم قرآن کی کتابیں کو ختم کر دیں گے، ہم لکھے ہوئے قرآن کو تو ختم کر دیں گے، لیکن جو یہ 7-8 سال کے بچے کے دل میں قرآن ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ بلکہ آج بھی 8-9 سال کے بچے اس پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ، کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور الف لام میم سے شروع کریں گے، من الجنۃ والناس تک پڑھتے جائیں گے اور ایک جگہ بھی زبر زیر پیش کا فرق نہیں ڈالیں گے۔ کوئی کتاب کا حافظ نہیں، جتنے مرضی پیسے خرچ کر لو، کوئی کتاب کا حافظ نہیں بن سکتا۔ رٹے ضرور لگیں گے، چند دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن کے حافظ الحمدللہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں موجود ہیں اور ان کی غلطی آنے تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی قرآن کا ایک معجزہ ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زبان سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے ہو، فرمایا کہ وہ قرآن سے تعلق بنائے، اس کا تعلق جو ہے اللہ سے ہو جائے۔ آپ دیکھو قرآن پڑھنے پہ ملتا کیا؟ ثواب ملتا ہے، ثواب۔ ایک دفعہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، چودھری آیا، 4-5 روپے کا مالک، تسی یہ تنخواہ لے لے کہ کہا تھوڑا کام ہے دین کا۔ میں کہا میں تھا غریب آدمی، صحیح بات ہے، میں ستم کیے جیسے بڑے مالدار ہیں، غریب بندے، ساڑھی تنخواہ بھی ماشاءاللہ اگر بندہ دل سے ہاتھ رکھ کے رکھے نا تو اس تنخواہ پہ بھی ہنسی آئیں 10,000 15,000 20,000 بہت ہی چھال بجی ہوئی جائے۔ اسٹارٹنگ یعنی جو تنخواہ ملتی ہے وہ 10,000 ملتی ہے قرآن کے کاروں، اور جب پڑھاتا جاتا ہے 1,000 روپیہ مہینے کے بعد، 1,000 روپیہ 1 سال کے بعد اس کا اضافہ ہوتا ہے، اور ڈیوٹی کیا ہے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے اس نے ڈیوٹی دینی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ میں کہا تیری بات بالکل 100% صحیح ہے، تیرے 4 روپے زمین، ایک بیٹا ہے تو اس کو حافظ بنا، اپنے گاؤں کا امام مسجد بنا، اپنے گاؤں کا امام مسجد بنا۔ جب مالدار لوگوں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنانا ہے، جب مالدار لوگوں نے اپنے بچوں کو افسر بنانا ہے، جب مالدار لوگوں نے، زمیندار لوگوں نے اپنے بچوں کو اس طرف لے کر نہیں آنا، تو غریب لوگوں نے کرنا، پھر کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا بچا۔
کوئی ماں کا بیٹا، کوئی مالدار، کوئی بڑا آدمی 10,000 سے 24 گھنٹے کام کر کے تو دکھائے مجھے. ہمارا اس فیلڈ میں تجربہ گزر رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو استاد قرآن پڑھا رہے ہیں وہ بیسیکل غریب لوگ ہوتے ہیں. اللہ کی قسم، ان کی اپنی خواہشیں نہیں ہیں، صرف ان کی نظر میں ایک ہوتا. بلکہ ہم ایک اللہ والے کے پاس بیٹھے تھے، وہ کہہ رہا تھا میں نے تو اپنے گھر والوں کی زندگی میں یہ بات ڈال دی ہے، بس یار قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، باقی سکون والی زندگی اللہ آخرت میں دے دے. اگر ایک کمرے میں زندگی گزر گی تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کر تو کمرے سے نہیں کم جگہ ملتی انسان کو. اور یہ بات سوچنے کی، میں نے کہا کہ تو اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھا اور ایک امام مسجد بنا. میں دیکھتا ہوں میرا بچہ کتنے دن نمازیں پڑھائے گا. نہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا تعلق قرآن سے ہے. میرے بھائی، ایک پادری نے اعلان کیا کہ میں اپنی انجیل لے کر آتا ہوں اور تم قرآن پاک لے کر آؤ، یہ سچی کتاب ہوگی، اس کو آگ جلا دیں گے. اس نے انجیل کے اوپر مثالہ لگایا اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کو اس نے چیلنج کیا. اس نے کہا کہ تو انجیل کو کیا لے کر آئے گا؟ تو اس طرح کر، تو اپنے سینے کے ساتھ انجیل لگا، میں اپنے سینے کے ساتھ قرآن لگاتا ہوں. ایک آگ جلاؤ جو قرآن، جو میں بھی آگ سے نکلتا ہوں، تو بھی آگ سے نکل، جو بچ گیا وہ سچا، جو جل گیا وہ جھوٹا. پادری بھاگ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا مسالہ انجیل پہ لگا ہے، میرے پہ نہیں لگا. اور ہمارا یقین ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. دنیا کی آگ کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس کا نقصان کرے. یہ یقین بنانا ہے. اس لیے بھائیو، حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ، بہت بڑا ظالم بادشاہ. یہ نقطے زبر زیریں یہ اس نے لگائی تھی. تو یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے چلیں گے، ٹائم ہو گیا ہے. بس آخری گزارش یہی ہے کہ لوگ قرآن کی بے حرمتی بے شمار کریں گے لیکن قرآن کا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے. الحمدللہ تم وزٹ کر لو. آج سے 2 سال 3 سال پہلے ہمارے اس علاقے کے اندر، یعنی شاید کوئی مدرسے ہوں گے، لیکن اس مسجد کے اندر اللہ نے ایک ایسا مدرسہ بنایا کہ اس میں 70 بچے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اس سال یہ 70 بچوں میں 8 بچے ایسے ہیں جو قرآن کی حافظ بن رہے ہیں، اور ایک بچہ ایسا ہے اس جگہ پہ کہ جس نے 11 مہینوں میں قرآن پاک کو حفظ کیا. ایک بچہ ایسا ہے جس نے 12 مہینوں میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور 3 پارے رہ گئے. ایک بچہ ایسا ہے جس نے 13 مہینوں میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور جس کے 4 پارے قریب ہیں. ایک بچہ ایسا ہے جس کا سال ہوا اور 12 اور 22 پارے ہو گئے. میں حیران ہوں، قریب لوگ دارے کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، بادام نہیں ہے، دودھ نہیں پیتے، اور بالکل کمزور لوگ ہیں. وہ سوکھیاں روٹیاں کھا کر اللہ نے ان کو طاقت دی قرآن پاک کی حفظ کرنے کی. اس لیے اپنا تعلق قرآن سے بڑھاؤ، اپنی نسبت قرآن سے کرو. انشاءاللہ دنیا کی بھی بہاریں ملیں گی، آخرت کی بھی بہاریں ملیں گی. اگر قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو دوستو یاد رکھنا، موت کے بعد بہت پچھتائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.